بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین الصلاة والسلام على عبده حبیبه وصفیه حافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات مولا ابو عبداللہ الحسین کا مشہور و مقبول حدیث آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں مولا قیام مقدس کربلا کے مقاصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں خودنمائی کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، فساد و ظلم پھیلانے کے لیے خروج و قیام نہیں کر رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں اور خروج کر رہا ہوں۔ اصلاح کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں فساد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی اس امت کے اندر فساد پیدا ہوا تھا، تبھی مولا فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ مولا حسین کے سامنے دو قسم کے فساد تھے، ایک یزید و یزیدیت کا فساد اور دوسرا امت کا فساد۔ امام نے ہر دو فساد کے خلاف قیام کیا، مگر قیام کی نوعیت و قیام کا طریقہ کار الگ تھا۔ نانا کی اس امت کے اندر فساد کیا پیدا ہوا تھا؟ وہ فساد کیا تھا جس کی مولا اصلاح کرنا چاہتے؟ وہ فساد یہ تھا کہ یہ امت رسول اللہ کے رحلت کے صرف 50 سال بعد ان کی حالت یہ بنی تھی کہ ان کے اندر، ان کے معاشرے سے، ان کی شخصیتوں سے تمام الہی اقدار ایک ایک ہو کر ختم ہو چکی تھی، تمام صفات الہیہ نکل چکی تھی۔ یہ امت اقدار سے کھوکھلی ہو چکی تھی، اقدار سے خالی امت تھی۔ اس امت میں نمازیں تھی، عبادتیں تھی،
دین کے احکام کے پابند تھے، لیکن ان کے اندر اقدار نہیں تھے، اور امت کا یہی فساد سبب بنا کہ اسی فساد کے نتیجے میں یزیدیت کا فساد پیدا ہوا۔ فساد یزیدیت فساد امت کا نتیجہ تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ امت کی اس مشکل کو حل کرے، امت کی اس بیماری کا علاج کرے، اور جو نسخہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا وہ اصلاح امت۔ اقدار دینی تعلیمات و معارف اسلامی کا نچوڑ ہے، نتیجہ ہے۔ دینی تعلیمات کے 3 حصے ہیں۔ عام طور پر ہم بچوں کو جب مدرسے میں آتے ہیں، جب دینیات سنٹر میں آتے ہیں، سب سے پہلے بچوں کو یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دین کی تعلیمات 3 قسم کی ہیں: اصول دین اور فروع دین۔ یہ 2 ہو گئے۔ ہم بچوں کو بچپنے کے اندر آغاز میں مدرسہ آتے ہی ان کو غلط تعلیم دیتے ہیں، ایک غلط طریقے سے پڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑھاپے تک، مرتے دم تک یہی غلطی اور یہی کج فہمی ان کے اندر باقی رہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچہ جب مدرسے میں آتا ہے، دینیات سنٹر میں آتا ہے، تو پڑھایا جاتا ہے کہ دین کی جڑیں 5 ہیں اور دین کی شاخیں 10 ہیں۔ دین کی جڑیں اصول دین ہیں اور دین کی شاخیں فروع دین ہیں۔ یہ ناقص درس ہے جو بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ دین کو تشبیہ دیا جاتا ہے درخت کے ساتھ۔ جس طرح درخت کے جڑیں ہوتی ہیں، دین کی بھی جڑیں ہیں اور وہ اصول دین۔ جس طرح درخت کے شاخیں ہیں، دین کی بھی شاخیں ہیں اور وہ فروع دین۔ یہ ناقص درس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کا ایک اور بھی حصہ ہے۔ درخت کی جڑیں ہوا کرتی ہے، شاخیں ہوا کرتی ہے، پھر ان شاخوں کے اوپر پھل بھی تو لگتا ہے، ثمر بھی تو لگتا ہے۔ یہ جڑیں اس لیے ہے، یہ شاخیں اس لیے ہیں کہ اس درخت کے اوپر پھل لگے۔ جس درخت پر پھل نہ لگے ہم اس درخت کو کاٹ کر جلا دیتے ہیں، وہ بے مقصد، وہ بے فائدہ درخت ہے۔ درخت کا اصل مقصد و اصل ثمر پھل ہے۔ یہ جڑیں زمین سے نمکیات چوس کر شاخوں کو پہنچاتی ہے، یہ شاخیں ان نمکیات کو دھوپ کے ذریعے سے ان نمکیات کو غذا میں بدل کر پھل بناتی ہے۔ جڑوں کا مقصد اور شاخوں کا مقصد پھل ہے، اصل مقصد پھل ہے۔ جب آپ بچے کو پڑھاتے ہو کہ دین درخت کی طرح ہے، اصول دین دین کی جڑیں ہیں، فروع دین دین کی شاخیں ہیں، تو بچے کو یہ بھی پتہ ہو کہ دین کا ثمر کیا ہے، دین کا پھل کیا ہے، مقصد دین کیا ہے، اصول دین اور فروع دین کا مقصد کیا ہے۔ ناقص دین نہ پڑھاؤ۔ دین کا تیسرا حصہ، تعلیمات و معارف اسلامیہ کا تیسرا حصہ یہی اقدار ہے۔ اصول دین و فروع دین ضروری ہے تاکہ انسان کے اندر اقدار پیدا ہو جائے۔ نمازیں ہو، عقیدے ہو، لیکن اقدار نہ ہو۔ جس طرح مولا حسین کے زمانے کے لوگوں کے اندر یہی مشکل تھی کہ ان کے اندر نمازیں تھیں، پابند تھے لوگ نمازوں کے، احکام کے پابند تھے، دینداری کے پابند تھے۔ مشکل کہاں تھی؟ مشکل اعتقادات میں بھی نہیں تھی، مشکل عقائد میں نہیں تھی، مشکل عبادات و اعمال میں نہیں تھی، مشکل اقدار میں تھی۔ اقدار دین کا نتیجہ ہے، معرفت دینی کا نچوڑ ہے، حاصل ہے۔
حسینی اقدار بہت زیادہ ہے، مفصل ایک ایک روزانہ بیان کروں گا۔ ان حسینی اقدار میں سے ایک عظیم ترین قدر عزت ہے۔ جس انسان کے اندر یہ قدر پیدا ہو جائے پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ عام طور پر ہم اس لفظ عزت سے واقف ہیں، عزت و ذلت ہم سنتے رہتے ہیں اور استعمال کرتے رہتے ہیں، عزیز اور ذلیل، عزت اور ذلت۔ رائج معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس کے سامنے لوگ جھکے، جس کا احترام کرے، اس کی عزت ہے۔ جس کو کوئی پوچھ بھی نہ لے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن عزت کا یہ معنی نہیں ہے، عزت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ عزت اور ذلت قرآن میں استعمال ہوا ہے، توجہ کریں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت و ایک خصوصیت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین۔ مومنین کون ہیں؟ مومن کون ہیں؟ جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے نرم ہیں اور دشمنوں کے لیے، دشمنان دین کے لیے، دشمنان خدا کے لیے بہت سخت ہے۔ یہ مومن کی خصلت اور خصوصیت بیان کی ہے۔ مومن اپنوں کے لیے بہت نرم لیکن دشمن کے لیے بہت سخت۔ ذلت نرمی کو کہتے ہیں، توجہ کریں، ذلت نرمی کو کہتے ہیں، عزت سختی کو کہتے ہیں، صلابت کو کہتے ہیں، خاص قسم کی نرمی، توجہ کریں، ہر نرمی کو ذلت نہیں کہتے۔ ایسی نرمی جس کے اندر ہر چیز سرایت کرے اس نرمی کو ذلت کہتے ہیں۔ مثلا ایسی نرمی، شخصیت کے اندر ایسی نرمی ہو کہ اس کے اندر تمام برائیاں اثر انداز ہوں، یہ ذلیل انسان ہے۔ مثلا شخصیت اتنی کمزور ہے، اتنی نرم ہے کہ ہر چیز اس کے اوپر اثر کرتی ہے، دھمکی اثر کرتی ہے، لالچ اثر کرتی ہے، فحش منظر اثر کرتی ہے، نامحرم کی حرکتیں اثر کرتی ہے، ہر چیز حتی ذہن میں پیدا ہونے والی خیالات اثر کرتی ہیں اس کی شخصیت میں۔ اس قسم کی کمزور شخصیت، اس قسم کی نرم شخصیت کہ جس کے اندر ہر برائی رسوخ کرے، جس کے اندر ہر برائی اثر چھوڑے، اس کمزور شخصیت کو ذلت کہتے ہیں اور اس شخص کو ذلیل کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عزیز اور عزت صلابت کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں۔ اس قسم کی سختی کہ اس کے اندر کوئی برائی اثر نہ کرے، نہ خوف اس کے اندر اثر کرے، نہ لالچ اس کے اندر اثر کرے، نہ شہوتیں اس کے اندر اثر کرے، نہ خواہشات اس کے اندر اثر کرے، نہ لذتیں اس کے اندر اثر کرے، نہ نامحرم کی نظریں اس کے اندر اثر کرے، کوئی چیز اس کے اندر اثر نہ کرے، کوئی برائی اس کے اندر اثر نہ کرے۔ ایسی شخصیت اور ایسے انسان کو عزیز کہا جاتا ہے۔ توجہ کریں، قرآن کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہ عزیز ہے، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم۔ اللہ کی عظیم ترین صفت عزیز ہے، عزت والا۔ اللہ عزیز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر بلند و بالا و برتر ہے کہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات میں کوئی غیر اللہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام مخلوق متحد ہو کر اللہ کی عبادت ترک کرے تو بھی اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ تمام جن و انس مل کر اللہ کی اطاعت شروع کرے، عبادت شروع کرے، تب بھی اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ عزت والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عزت، جس کے اندر کوئی چیز رسوخ نہ کرے، اثر نہ چھوڑے، البتہ بری چیزیں ایسا نہ ہو کہ پھر اچھی چیزیں بھی اثر نہ کرے، جس طرح سمن بکمن ہوتے ہیں بعض۔ عزت برائیوں کے مقابلے میں ہے کہ برائیاں اثر نہ کریں،
ذلت جس کے اندر تمام برائیاں اثر کرے، اثر انداز ہو۔ اب توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام کی عظیم ترین صفت عزت ہے۔ امام کی شخصیت میں جو صفات جلوگر ہے ان میں سے پہلی صفت یہی عزت ہے۔ مولا نے سفر کربلا کے اندر متعدد مقامات پر اس ذلت کا اور اس عزت کا تذکرہ کیا ہے، بیان کروں گا بعد میں۔ امام عزت ہے، حسین امام عزت ہے۔ اب حسین کی عزت کا اندازہ لگائے، امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی خروج کا ارادہ بنایا، قصد کیا، اب تصور کریں ان مشکلات کو۔ سب سے پہلے گورنر مدینہ نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، حکومت وقت ہے، طاقت ہے۔ گھر آتے ہیں تو ماں ام سلمہ آنسو بہاتی ہے کہ اے حسین نہ جائے۔ مدینے والے آ کر منتیں کرتے کہ اے حسین نہ جائے۔ اپنے برادران آتے ہیں، محمد حنیفیہ آتے ہیں، روکتے ہیں۔ مکہ جاتے ہیں، مکہ کے اندر عبداللہ ابن عمر امام کو روکتے ہیں، عبداللہ ابن عباس امام کو روکتے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ امام کربلا نہ جائے۔ کوئی دمکا رہا ہے، حکومت وقت یزید دمکا رہا ہے، لیکن اپنے عزیزان امام کو پیار سے، شفقت سے، محبت سے امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرتے، اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے۔ سفر میں مشکلات پیش آتی ہے، پھر کربلا کے اندر مشکلات کا آغاز ہوتا ہے، پانی بند ہوتا ہے۔ ایک ایک ہو کر تمام اصحاب و انصار شہید ہو جاتے ہیں، اپنے فرزندان شہید ہو جاتے ہیں، حتیٰ ششمہ علی اصغر کی شہادت بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچ خود نکلتا ہے، لیکن جوان بیٹے کی یہ تکلیف امام کی شخصیت کے اندر اثر انداز نہیں ہے۔ امام اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے، تمام مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ اس کو کہتے ہیں عزت۔ راہ خدا پر آنے والی مشکلات پر ڈٹ جانا، ان سے متاثر نہ ہونا، یہ عزت ہے۔ اور ذلیل انسان کون ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے راہ خدا پر چلنے کا، حق کے راستے پر چلنے کا، ایک قدم بڑھاتے ہی مشکلات پیش آتی ہے، کوئی دمکاتا ہے، کوئی للچاتا ہے۔ اس دھمکی اور اس لالچ کے مقابلے میں جو راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، یہ ذلیل انسان ہے، یہ ذلت ہے، چونکہ اس چیز نے اس کے اندر اثر کی۔ یہ عزت و ذلت کا معیار ہے، یہ عزت و ذلت کا مفہوم ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، قرآن بھی کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا، دشمن کے لیے سخت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں برعکس ہے کہ اپنے مومنون کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ہم اکڑ کر ان سے بات کرتے ہیں، لیکن جا کر اپنے سے بڑوں کے پاس، وقت کے یزیدوں کے پاس، درباروں میں جا کر، حکمرانوں اور فاسق فاجر سیاستدانوں کے سامنے جا کر گردنیں ایسی جھکاتے ہیں کہ جیسے ان کے بندے اور غلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دشمنان خدا کے مقابلے میں یہ سخت ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، نرمی نہیں دکھاتے، لیکن اپنے مومنین کے پاس جب آتے ہیں، مومنین کے محفل میں آتے ہیں، جب مومن بھائی سے ملتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ درود بھیجئے محمد علیہ محمد۔ یہ عزت لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں ڈھونڈتے ہیں۔ توجہ کریں، قرآن کی آیت تلاوت کی، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف اور صرف رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ لیکن بعض لوگ عزت کو غلط جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ بعض لوگ عزت کو حکمرانوں کے درباروں میں ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ عزت حکمرانوں کی چاپلوسی میں ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ عزت مال میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ غلط منابع ہے کہ جہاں پر ہم عزت ڈھونڈتے ہیں۔ خوبصورت روایت ہے بہار الانوار میں
معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی. ان اللہ اوحی الی داؤد، اللہ نے داؤد پر وحی نازل کی. یا داؤد انی وضعت العزت فی طاعتی، اے داؤد میں نے عزت کو اپنی اطاعت کے اندر چھپا کر رکھ دی ہے. فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهَا فِي خِدمَةِ السُّلْطَانِ، لیکن لوگ اس عزت کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے زمانے کے سلاطین کی خدمت اور چاپلوسی میں ڈھونڈتے ہیں. اے داؤد میں نے عزت کو اپنی اطاعت کے اندر رکھ دی ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں لوگوں نے کس کی عزت کی ہے؟ دل سے، نہ پیسوں کے لیے، نہ خوف کی وجہ سے، نہ مفادات کے لیے. یہ جو آج کل کی جو عزتیں ہیں، یہ جو پولیٹیشنز اور کھلاڑیوں کی جو عزت ہے، یہ تو مفادات کی عزت ہے. حقیقی عزت کہ جس کی خاطر انسان اپنی جان بھی قربان کر کے تیار ہو جائے. امام خمینی کے فرمان پر 60,000 سے زیادہ جوانوں نے اپنی شہادتیں پیش کی. اس کو کہتے ہیں عزت. اور یہ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ خمینی کو یہ عزت کہاں سے ملی؟ اطاعت خدا سے. معصوم فرماتے ہیں یا داؤد، اللہ نے فرمایا اے داؤد انی وضعت العزت فی طاعتی، میں نے عزت کو اپنی اطاعت کے اندر رکھ دی ہے. فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهَا فِي خِدْمَةِ السُّلْطَانِ، لیکن لوگ اس عزت کو سلاطین کی خدمت میں اور چاپلوسی میں ڈھونڈتے ہیں. منبع عزت ذات باری تعالیٰ ہے. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. اب توجہ کریں، امام علیہ السلام نے جب قیام کا آغاز کیا، اعلان کیا، مشکلات آئی. کوشش کی دوسرے اصحاب کی طرح، عبداللہ ابن عمر کی طرح، عبداللہ ابن عباس کی طرح اور دیگر اصحاب رسول کی طرح مولا حسین کو بھی للچایا جائے یا دمکایا جائے. دیکھیں یزید نے مولا حسین سے 2 چیزیں طلب کی تھی. توجہ سے سنیں، یزید نے مولا حسین سے 2 چیزیں طلب کی تھی: دست بیعت یا سر مبارک. اپنے گورنر کو بھی یہی خط میں لکھا تھا کہ آپ حسین سے یا دست بیعت لے لیں یا پھر سر مبارک بیعت. یزید ہے امام ذلت، حسین ہے امام عزت. امام ذلت امام عزت سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دست بیعت پیش کرو یا سر مبارک پیش کرو. اس وقت امام عزت نے امام ذلت کی اس پیشکش کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا واللہ لا اوتیتم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منہم فرار العبید. مولا نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ میں اپنا دست بیعت دوں گا اور نہیں کسی ڈرپوک غلام کی طرح آپ کے خوف سے میں بھاگوں گا. امام نے اپنی عزت کا اظہار یوں فرمایا. اور خدا کی رحمت ہو خواجہ معین الدین چشتی پر کہ جس نے مولا کی اس کلام کو، مولا کی اس جملے کو اشعار میں بہت خوبصورت باندھا ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید. حسین نے سر دے دیا لیکن دست بیعت یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ حسین کی جملے ہیں واللہ لا اوتیتم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منہم فرار العبید. اس حدیث کا ترجمہ ہے جو شاعر نے بیان کی ہے، سرداد ندا دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن دست بیعت نہیں دیا. حسین وہ ہستی ہے کہ اگر اللہ طلب کرے، اگر اللہ مانگے تو اپنا سر بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر یزید مانگے تو حسین اپنی جوتی بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ عزت کا معیار ہے.
اسی سفر کربلا میں، میدان کربلا کے اندر عمر سعد کے ذریعے سے ابن مرجانہ نے بار بار پیغام بھیجا کہ حسین آپ بیعت کریں، اپنے لیے یہ خطر نہ مولے، ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں، آپ کی بیعت یا پھر آپ کی شہادت۔ بار بار یہ پیغام عمر سعد کے ذریعے سے ابن مرجانہ بھیج رہا تھا۔ ایک دفعہ جب ملاقات کے لیے، چونکہ کئی دفعہ امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، ایک دفعہ جب عمر سعد نے ابن مرجانہ کا یہ پیشکش امام کی خدمت میں بیان کی کہ ابن مرجانہ چاہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کرو وگرنہ شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس وقت امام علیہ السلام نے یہ تاریخی جملے بیان فرمائے کہ ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ امام نے فرمایا اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، ابن مرجانہ نے مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کیا ہے، ایک طرف عزت کا راستہ ہے اور ایک طرف ذلت کا راستہ ہے۔ عزت کے راستے پر مشکلات ہے، عزت کے راستے پر جنگ ہے، عزت کے راستے پر شہادتیں ہیں، عزت کے راستے پر بھوک ہے، پیاس ہے اور ننگی تلواروں کا سامنا کرنا ہے، لیکن ذلت کے راستے پر اشرفیاں ہیں، دولت ہے، عیاشیاں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ابن مرجانہ نے اس دو راہے پر لا کر کھڑا کیا ہے، ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، اس دو راہے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں جس رب کو مانتا ہوں، میں جس اللہ کو مانتا ہوں، میں جس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ اللہ عزیز ہے، وہ عزت والا پروردگار ہے، وہ عزت والا ہے۔ میں جس رسول پر ایمان رکھتا ہوں وہ رسول عزت والا ہے، اور میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ عزت والی ہے، ان کا یہ دودھ مجھے اجازت نہیں دیتا، مجھے یہ میرا پروردگار عزت والا پروردگار مجھے اجازت نہیں دیتا، مجھے یہ عزت والا رسول اجازت نہیں دیتا، مجھے یہ عزت والی ماں اور ان کا یہ دودھ اجازت نہیں دیتا کہ میں ذلت قبول کروں۔ مولانا نے فرمایا کہ ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ، مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کیا، وہیہات من الذلہ۔ یاد رکھو کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم اہل بیت سے بہت دور ہے، ذلت یہ پستیاں ہم سے بہت دور ہے۔ ہم ننگی تلواروں کا سامنا کریں گے، ہم نیزوں کا سامنا کریں گے، ہم بھوک و پیاس برداشت کریں گے، لیکن ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دو راہ توجہ کرے، محققین فرماتے ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری جیسے علماء نے اس حدیث کے ضمن میں بیان کی ہیں، یہ جو دو راہ ہے ذلت اور عزت کا، یہ ایسا نہیں کہ فقط حسین کے لیے تھا، ہر انسان کے لیے، ہر بندے مومن کے لیے، ہر حسینی کے لیے اس کی زندگی کے اندر کئی دفعہ یہ دو راہ آتا ہے، ایک طرف ذلت کا راستہ ہوتا ہے، ایک طرف عزت کا راستہ ہوتا ہے، ایک طرف حق کا راستہ ہوتا ہے، ایک طرف باطل کا راستہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن میں کئی دفعہ انسان کے سامنے یہ دو راہیں پیش آتی ہیں۔ عزت کے مقابلے میں حسین فرماتے ہیں لا اوتیتم بیدی اعطاء ذلیل، میں اپنا دست بیعت نہیں دوں گا، نہ کسی غلام بندے کی طرح ڈرپوک کی طرح بھاگوں گا۔ یہ حسینی راستہ ہے، حسینی وہ ہے، توجہ کریں، حسینی وہ ہے کہ جو سر کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن ذلت قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دین کے اندر، دینی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب انسان کو ذلت اٹھانا پڑے اور دوسری طرف موت ہو، بہت سے مقامات پر دین نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی جان بچا سکتے ہو، لیکن ذلت کے موقع پر دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ذلت قبول کر کے جان بچاؤ، نہ، دین کہتا ہے کہ جان قربان کرو پر ذلت قبول نہ کرو۔ ذلت قبول نہیں کر سکتے، اتنی منفور چیز ہے۔ مولا کی ذات، مولا حسین کی ذات میں، مولا حسین کی شخصیت میں
سب سے زیادہ جو برجستہ صفت ہمیں نظر آتی ہے وہ عزت ہے۔ کئی مقامات پر اظہار کی، خور کے ساتھ جب ملاقات ہوئی وہاں پر مولا نے بیان کی کہ میں ذلت کے ساتھ جینے سے عزت کے ساتھ مرنا پسند کرتا ہوں۔ محمد و آل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ اسی زمانے کے اندر حسین کی شخصیت کے اندر عزت کا آپ تصور کریں کہ کتنی مشکلات ہیں، دھمکیاں ہیں، لالچ ہے، شہادتیں ہیں، بیویوں کی اسارت ہے، لیکن کوئی چیز امام کو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا نہیں سکی۔ اسی زمانے کے اندر امت بھی ہے، کوفی بھی ہے، شامی بھی ہے، حجازی بھی ہے، جن کو صرف اور صرف ایک دھمکی نے مولا حسین سے دور کر دی۔ ابن مرجانہ نے آ کر مسجد کوفہ کے منبر پر ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم تحقیق کریں گے، ہمارے جاسوس تحقیق کریں گے کہ جس کا بھی حسین کے ساتھ کوئی رابطہ ہوگا ہم ان کو، فقط نہ ان کو بلکہ ان کے تمام اہل و عیال کو سزا دیں گے۔ منبر کوفہ سے ایک دھمکی دی جس کے بعد سارے کوفہ والے دب گئے، ایک دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ مولا کو نصرت کے لیے بلا کر، مسلم بن عقیل کو بلا کر، مسلم بن عقیل کا ساتھ دے کر، مسلم بن عقیل سے قیام کروا کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ذلت تھی، کوفیوں کی ذلت۔ جب مسلم آئے تھے 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جوشیل کوفیوں نے ماحول بنایا، انقلابی ماحول بنایا۔ جب قیام کیا تنہا کر دیا۔ مسلم کوفہ کے اندر اجنبی تھے۔ نماز مغرب کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں، تنہا ہے۔ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گلیوں کے اندر ٹہلتے ٹہلتے ایک گھر کے سامنے چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دن بھر قیام کی حالت میں تھکے ہوئے تھے، پیاس لگی ہے، بھوکے تھے۔ ایک خاتون اندر سے باہر دروازہ کھول کے باہر جھانکتی ہے، دیکھتی کہ ایک مرد، اجنبی مرد بیٹھا ہو، کہتی ہے کہ حالات کوفے کے صحیح نہیں، آپ چلے جائیں۔ پانی پلاتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب آ کے دیکھتی ہے کہ یہ اجنبی بیٹھا ہوا ہے، کہتی ہے میں نے آپ کو پانی بھی پلایا، اب تو چلے جاؤ۔ جناب مسلم سر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پوچھتے ہیں اے خاتون، آپ یہ تو کہتی ہو کہ میں چلا جاؤں، مگر یہ نہیں بتاتی کہ کہاں چلا جاؤں۔ سمجھ گئی کہ مسلم اجنبی ہے۔ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو، کیا اجنبی ہو؟ مسلم نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں، اس شہر کے اندر اجنبی ہوں۔ مسلم نے جب تعارف کروایا، محبہ اہل بیت تھی، مسلم کو گھر لے جاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے اور آرام کے لیے حجرے کے اندر بٹھاتی ہے۔ رات کے ایک پہر خواب میں جناب مسلم بن عقیل مولا کائنات کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، ماں فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام ہستیاں مسلم سے یہی کہہ رہی تھی کہ اے مسلم، بہت انتظار کروایا، اب آ جاؤ، ملاقات کا وقت قریب آیا ہے۔ اس خواب سے جناب مسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیداری کا آہٹ سن کر بلال ملعون فوراً جا کر ابن مرجانہ کو خبر دیتا ہے۔ صبح سویرے لشکر آ جاتا ہے، دستہ آ جاتا ہے۔ مختصر کروں، جناب مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکلتے ہیں، لڑتے ہیں، جوان مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ جب قابو نہ کر پائے تو محمد ابن اشعث ملعون نے امان نامے کا دھوکہ دے کر جناب مسلم کو گرفتار کرتے ہیں۔ جناب مسلم کو ہتھ کڑیوں کے اندر جکڑ کر باندھ کر ایک شیر کی طرح
لایا جاتا ہے ابن مرجانہ کے دربار میں۔ عمر سعد کہتا ہے اے مسلم، آپ نے امیر کو سلام نہیں کی۔ جناب مسلم فرماتا ہے اے ملعون، میرا امیر صرف ایک ہے اور وہ مظلوم حسین ہے جو اس وقت کوفہ کے راستے میں ہے۔ جناب مسلم پیاسے تھے، پانی طلب کرتے ہیں، پانی دیا جاتا ہے، منہ سے خون ٹپکتا ہے، 3 دفعہ یہ عمل تکرار ہوتا ہے اور پانی نصیب نہیں ہوتی۔ شاید مسلم کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اے مسلم، تو نے بھی اپنے مولا کی طرح تشنہ لب پیاس کی حالت میں آپ نے شہید ہونا ہے۔ پیاس کی حالت میں حکم دیا جاتا ہے شہید کرنے کا، دارالعمارہ کے چھت پر لے جایا جاتا ہے عزاداروں، مہلت مانگتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد عمر سعد سے وصیتیں کرتے ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں یہاں پر 700 درہم کا مقروض ہوں، ذرا بیچ کر میرا قرض ادا کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا کہ اے مولا، کوفہ والے تیار ہے، آمادہ ہے، آپ آ جائیں۔ اب کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، اے عمر سعد، مولا حسین کو خط لکھو اور منع کرو کوفہ آنے سے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، جب حسین آنا چاہتا ہے تو آنے دو۔ جناب مسلم فرماتے ہیں اے عمر صاحب، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ جانتے ہو حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں، حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، حسین کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اے عمر صاحب، رشتہ داری کا حق ادا کرو، حسین کو پیغام بھیجو۔ کوفیوں نے غداری کیے، بے وفائی کیے۔ عزادار وصیتیں جب تمام ہو جاتی ہے، عزادار مولا حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے جناب مسلم بن عقیل آخری سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا آپ کے اس غلام کی آخری سلام قبول کرنا۔ عزادارو، یہ ملعون سپاہی جناب مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کے چھت سے دھکا دے کر گرا دیتا ہے۔ عزادارو، میں نہایت اختصار کے ساتھ مصائب عرض کرتا ہوں۔ عزادارو، سفر کوفہ کے اندر جب امام حسین علیہ السلام کو خبر ملتی ہے مسلم کی شہادت کی، جناب مولا حسین علیہ السلام جناب حضرت ابو الفضل عباس کو حکم دیتے ہیں، اے بھیا عباس، قافلے کو روکو، خیمے لگا دو۔ عزادارو، حکم دیتے ہیں مسلم کی یتیم بچیوں کو میرے پاس لایا جائے۔ عزادارو، جیسی جب بیٹیاں آتی ہیں مولا کے پاس، مولا ایک بیٹی کو اپنے ایک زانو پر بٹھاتے، دوسری بیٹی کو دوسرے زانو پر بٹھاتے، پھر بچیوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ تو بڑی بچی سمجھدار تھی، پوچھتی ہے امو جان، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ آپ ہمارے سروں پر دست شفقت پھیر رہے۔ عزادارو، جناب مسلم کی بیٹیاں بڑی عظمت والی تھی، نصیب والی تھی۔ اے مسلم کی بیٹیوں، آپ کے والد جب شہید ہو گئے، جب آپ یتیم ہو گئی، آپ کے اوپر، آپ کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا مولا حسین موجود تھے، لیکن اے مولا، میرا سلام ہو آپ کی اس ننھی سی بچی پر کہ روز عاشور، شب عاشور۔ عزادارو، جب خیموں کو جلایا گیا، عزادارو، جب ننھی سی بچی قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی بابا بابا کر کے، عزادارو، دست شفقت پھیرنے کے بجائے اس یتیم بچی کے رخسار پر تماچے مارے گئے۔ عزادارو، میرا سلام ہو اس ننھی بچی